نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کیسی کیسی برائیاں تھیں، کیسی کیسی چیزیں تھیں جو شرع عام کی جاتی تھی۔ بہت سارے برائیاں تھیں، ان میں سے ایک دو برائیاں تو یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو گھر میں خوشی ہوتی تھی اور جشن مناتا تھا، اور جب دیکھتے تھے کہ بچی پیدا ہوئی ہے ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ زندہ اس ٹائم درگور کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ 6-7 سال کا ہو گیا ہے، اس کو اچھے کپڑا پہناتے تھے، اس کو عطر لگاتے تھے، اور اس معصوم بچے کو لے کر جاتے تھے اور اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بہت سارے خرافات زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ ان میں سے دوسرا یہ ہے کہ جب عورت بیوہ ہو جاتی تھی، اس کا شوہر مر جاتا تھا، تو اس عورت کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیتے تھے، ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیتے تھے، اور اگر وہیں مر جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہ مرتے تھے تو ان کو باہر لاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں کو اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ وہ معاملات کرو جو تمہارے دل میں آئے، جو دل میں آئے وہ کرو، اس کے ساتھ چاہے تم زنا کرو، اس کے ساتھ چاہے تم بدفعالی کرو، جو چاہے وہ کرو۔ میرے دوستو، زمانہ جاہلیت میں اور آج کے دور میں ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، بدکاری کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی، آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی، دو چار کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائیاں تھی سب ان کے اندر پائی جاتی تھی، نہ شرم و حیا ان کو آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ میرے عزیز دوستوں، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی برائیاں، جو بھی خرافات اس دور میں تھا، آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آج کے دور میں کیا کرتے ہیں کہ بچیوں کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، اس کو انجیکشن کے ذریعہ یا دوائی کے ذریعہ۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کے گھر میں خوشی نہیں ہوتی، غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہہ دے بھائی صاحب آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ہمیں مٹھائی تو کھلاؤ، کہتے ہیں ہمیں کس بات کی مٹھائی کھلائے، ہمارے گھر میں لڑکا پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، ہم اس لیے مٹھائی آپ کو نہیں کھلائیں گے، اس لیے ہم آپ کو مٹھائی نہیں کھلائیں گے۔ ان کے چہرے میں غم کا آثار ظاہر ہوتے ہیں، غم کا آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے ان کے چہرے میں ایسا دیکھنے میں لگتا ہے پتہ نہیں کتنا سالوں سے غم ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہو جائے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکی گھر کی زینت ہے، رحمت ہے۔ میرے دوستو، زمانہ جاہلیت میں اور آج کے دور میں کوئی فرق نہیں نظر پڑ رہا ہے، دونوں سیم ہی لگ رہا ہے۔ ہم آخرکار بچیوں سے اتنی نفرت کیوں، بچوں سے اتنی ہمدردی کیوں؟ میرے دوستو، اگر کوئی شخص اپنی بچیوں کو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اس بچی کو زندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی دفن کر دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، تو یاد رکھو اگر خدا تعالیٰ کے پاس وہ بچی شکایت کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمیں کیوں پیٹ میں مار دیا گیا، ہمیں کیوں دفن کر دیا گیا، ہماری کیا غلطی تھی؟ ہماری یہی غلطی تھی کہ ہم بچی ہیں، ہم لڑکی ہیں، ہماری یہی غلطی ہے۔ میرے دوستو، ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے زمانہ جاہلیت میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، بہت بڑی خطا ہو گئی تھی، آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ تو ذرا صحیح وہ کیا غلطی تھی، وہ کیا خطا تھی؟ وہ شخص فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک وقت تھا کہ میں گھر سے باہر چلے گیا اور میری بیوی حمل سے تھی۔ جب میں کچھ دنوں کے بعد گھر واپس آیا تو میں نے اپنے گھر میں ایک خوبصورت معصوم بچی کو دیکھا، اور میں نے اپنی بیوی سے عرض کیا کہ یہ خوبصورت معصوم بچی کس کی ہے؟ اتنی پیاری بچی کس کی ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی، پڑوسن کی ہے، ہماری نہیں ہے، ہماری ہوئی تھی، بچپنے ہی میں ہی وفات پا گئی۔ تو اسے بہت خوشی ہوئی کہ یہ معصوم بچی خوبصورت اتنی کیوں ہے، گلاب پھول کی جیسی۔ جب کچھ سال گزر گئے تو اس کو معلوم ہوا کسی اور کی بیٹی نہیں بلکہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ اس کو بہت غم ہوا اور اس بچی کو ہاتھ کو پکڑا اور ایک کدال کو لیا، فاولا لیا اور قبرستان کے طرف رواں دواں ہو گئے۔ اور جب اس قبر کو کھودنے لگے، اس بچی کو لے جانے لگے، تو معصوم بچی کہنے لگی، ابو جان ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو وہ شخص کچھ نہ بولا، آخرکار اس کے ہاتھ پکڑ کے لے کر چلے گئے۔ جب قبر کھودنے لگے تو وہ بچی کہنے لگی، ابو جان آپ قبر کیوں کھود رہے ہیں؟ اور جب قبر کھودتے کھودتے مٹی اس کے چہرے میں پڑتا، اس کے باپ کے چہرے میں پڑتا، وہ معصوم بچی اپنے گلاب جیسی ہاتھوں سے، اپنی معصوم جیسی ہاتھوں سے، اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے چہرے میں جو مٹی پڑتا اس کو ہٹاتی اور پوچھتی، ابو جان آپ قبر کیوں کھود رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا کہ بیٹی میں قبر کھود رہا ہوں، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کھودنے تو دیجئے۔ جب کھودتے کھودتے پورا مکمل کھود لیا، اس بچی کو اس کے اندر دبوچ دیا۔ وہ بچی رونے لگی، چیخنے لگی، ابو جان ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ہمیں کیوں دفن کر رہے ہو؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی خوبصورت بیٹی اور نہیں دیں گے۔ لیکن وہ شخص اس بچی کو کوئی بات کو نہ سنا۔ آخرکار وہ شخص اپنی بچی کو مٹی سے دبوچ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، بہت ہی غمگین ہوئے اور کہا، اے شخص تم جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اور توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے بھی دور میں یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ بہت سارے غلطی انسان کرتے ہیں، بہت سارے ظلم و ستم کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ایسا ہرگز نہ کرے میرے محترم بزرگ دوستو۔ انسان سوچتا ہے یہ بچہ جو گھر میں پیدا ہوگا، ہمارے گھر میں جو پیدا ہوگا تو ہمارے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی،
ہم اتنا پیسے کہاں سے لائیں گے کہ اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے بچوں کو پلائیں؟ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک رزق جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انسان کا رزق میں کھلاتا ہوں۔ انسان کا ذمہ ہے کہ اپنے بچہ پیدا کرے، اپنے بچے کو دیکھ بھال کرے۔ کھلانا پلانا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کھلاتے ہیں۔ میرے دوستو سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ہر چیز دیا ہے، ہر چیز دیا ہے، کوئی چیز نہیں کہ ایسی نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، ناک دیا ہے، کان دیا ہے، چہرہ دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، اور اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے جا کر پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاس کان نہیں ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جس کے پاس پیر نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھو کہ ان چیزوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا، سائل تھا، مانگنے آیا۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے، وہ بزرگ کے پاس بھی گیا، مانگنے لگا کہ بھائی صاحب ہمیں کچھ دے دو۔ کہا ارے نادان، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز دی ہے، تم کیوں بول رہے کچھ نہیں دیا ہے؟ بتاؤ تم ایک ہاتھ کی قیمت کیا لوگے؟ ایک ہاتھ کی قیمت کیا لوگے؟ میں 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، کیا تم ایک اپنی ہاتھ دے سکتے ہو؟ کیا ایک آنکھیں دے سکتے ہو؟ 5 لاکھ روپے دوں گا، ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو سائل نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ کہا اپنی زبان کو دے دو، اپنی دونوں ہاتھوں کے دے دو، بتاؤ کتنے لاکھ روپے لوگے؟ کتنے لاکھ روپے لوگے؟ میرے دوستو، ہر اعضاء کی قیمت ہے، ہر اعضاء کی قیمت ہے۔ آپ سوچئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ کیا سمجھتا ہوگا، جس کے پاس آنکھیں نہ ہو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی شکر ادا کرے، اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھلائے، محنت کرے۔ دینا تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے جو غلطی کی ہے ان چند باتوں میں، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کرے، اور جو چیزیں کہیں ہیں صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔